من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساری تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ صلاۃ و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام رسولوں پر اور نبیوں پر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، اسلامی اور ہجری کیلنڈر کے جس مہینے سے یا جن مہینوں سے ہمارا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے وہ حج کے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا الحج اشہر معلومات، حج کے معروف اور متعین مہینے ہیں۔ تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آئی کہ یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے مہینے ہیں، جو حج کے مہینے ہیں۔ حج کا مہینہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو حج کا مہینہ مطلب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہی مہینوں میں حج کی نیت سے ایک آدمی احرام باندھ سکتا ہے۔ ان مہینوں سے آگے پہلے اور ان مہینوں کے بعد حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ یہ جمہور علماء کا موقف ہے۔ حج یہ اسلام کے 5 جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے 5واں رکن ہے مشہور قول کے مطابق، اور استطاعت رکھنے والے مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر جن کو استطاعت ہے، جو راستہ پا سکتے ہیں، حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ، تو حج بیت اللہ فرض ہے استطاعت رکھنے والوں پر۔ یہ استطاعت رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ تو حدیث میں اس کی تشریح کی کہ الزاد والراحلہ، کھانے پینے کا سامان ہو اور سواری دستیاب ہو۔ تو آدمی کے پاس مالی اعتبار سے اتنی استطاعت ہو کہ وہ سفر کے اخراجات برداشت کر سکے
اور گھر میں جو لوگ پیچھے رہ جا رہے ہیں ان کی ضروریات کی تکمیل ہو سکے تو جس کے پاس اتنا مال ہے اس پر حج فرض ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ راستے کا پر امن ہونا بھی ضروری ہے، اور عورت کے لیے ایک اضافی شرط ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے، بغیر محرم کی عورت سفر نہیں کر سکتی ہے۔ اب جس شخص پر حج فرض ہو گیا ہے مالی استطاعت کے اعتبار سے، وہ حج کب کرے گا یہ سوال ہے۔ تو ہمارا جو مزاج بن گیا ہے، یعنی مسلمانوں کا عام مزاج، وہ یہی ہے کہ سارے امور دنیا کے، دین کے سارے امور نمٹا دیے جائے، امور پوری کی پوری گزر جائے، اور یوں سمجھ میں آنے لگ جائے کہ بس اب چل چلاؤ کا وقت قریب ہے، اب روانگی ہونے والی ہے، تو سب سے آخر میں جو کام کیا جائے وہ کیا ہے؟ حج، تاکہ صفائی کے ساتھ دنیا سے رخصتی ہو جائے۔ تو عمومی طور پر حج کے لیے سفر کا ذہن بنتا ہی کب ہے؟ آخری مرحلے میں عمر کے۔ سوال یہ کہ کیا یہ آخری عمر کی عبادت ہے؟ آخری عمر کی، اور بوڑھوں پر فرض ہونے والی عبادت ہے؟ کیا ایسا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس طرح تمام عبادتیں فرض ہونے کے بعد فوری طور پر ادا کرنا ایک آدمی کے ذمے ہے، اسی طرح حج کی ادائیگی بھی جیسے فرض ہو ویسے ہی آدمی کے ذمے لازم ہو جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ رکھتا ہو نا تو اسے جلدی کرنی چاہیے۔ کیوں جلدی کرنی چاہیے؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی سواری نہیں ہوتی ہے، اور کبھی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، سفر کے لائق نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، تو یہ جو ذہن ہے کہ نہیں آخر میں دیکھا جائے گا، تو یہ ذہن کیا ہے؟ سستی کا ذہن ہے، اور عبادات کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرنے کا ذہن ہے کہ نہیں بعد میں آخر میں کر لیں گے نا، ابھی کون سی عمر ہو گئی ہے، آخری عمر میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ آخری عمر دیکھا کس نے ہے، اور کس نے اپنے لیے یا دوسرے کے لیے یہ گارنٹی لی ہے کہ آخری عمر اس کو بھی لی جائے گی؟ تو اس لیے یہ سوچ غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ جیسے ہی حج کی فرضیت ہو جائے اور آدمی کے اندر استطاعت ہو کہ وہ حج کر سکے نا، تو پہلی فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ نہیں اس فریضے کی ادائیگی ہم کر لیں۔ اب اگر یہ فکر ستاتی ہو پہلے ہی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ جا کر آئیں گے تو پھر تو بدل کے رہنا پڑے گا، تو بدل کے رہنے میں پریشانی کیا ہے؟ پریشانی ہے اچھی بات ہے کہ ایک آدمی اچھی زندگی جیے، اللہ کی اطاعت کے دائرے میں زندگی گزارے، یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ خواہشات پوری کرنا اصل ہے یا خواہشات سے بچنا اصل ہے؟ کیا اصل ہے؟ بچنا اصل ہے۔ تو بچنے کی توفیق میسر آ جائے، اور حج مبرور کہا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، جنت کے۔ تو اب حج مبرور کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حج مبرور یہ ہے کہ آدمی آئے تو دنیا سے اس کو زہد ہو گیا ہو، یعنی بے رغبتی ہو گئی ہو، اور اطاعت کی طرف اس کی توجہ ہو گئی ہو۔ تو اگر یہ چیز آدمی کو حاصل ہو جا رہی ہے تو کیا ہے یہ کچھ نقصان کا سودا ہے کیا؟ نقصان کا سودا نہیں ہے، یہ بھلائی کا سودا ہے۔ اور بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے اس سے پہلے کہ بعض خطبات میں، کہ اچھی زندگی جینا دنیا میں، یہ دنیا ہی میں جنت میں رہنے کا ذریعہ ہے، جنت میں زندگی گزارنے کا معاملہ ہے۔ کہا نا کسی بزرگ نے کہ اگر اللہ کی اطاعت، عبادت، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو سکون ہوتا ہے نا، سکون ملتا ہے نا، اگر جنت میں اسی قسم کی چیز ملنے والی ہے تو پھر اور کیا چاہیے ہم کو؟ تو سکون اگر میسر ہو رہا ہے، اور سکون کی طرح سے ملتا ہے رب کی اطاعت کی بنیاد پر، تو پہلی بات یہ کہ یہ فکر اگر ذہن میں آ رہی ہے نا، تو یہ تو گھٹیا فکر ہے نا، اور شیطان کی طرف سے اس قسم کی فکر ڈالی جائے کہ نہیں ابھی زندگی جینی ہے اور کچھ ادھر ادھر کے معاملات کر لینا ہے۔ تو ادھر ادھر کے معاملات کیوں کریں گے؟ جنت کیوں نہیں چاہیے؟ کیوں نہیں چاہیے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ابھی ہے اور کل بھی رہے گی، یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟
آج میسر ہے، سہولتیں ہیں تو ابھی فوری طور پر کر لیجئے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ ضرورتیں پیش آ جاتی ہے، سواری نہیں رہتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سواری نہیں رہتی، تو ہماری آنکھوں نے اور آپ کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، کھلے طور پر دیکھا کہ حالات بدل گئے، سواریاں میسر نہیں ہے، پیسے رکھے ہوئے ہیں خوب بڑی مقدار میں، سینے میں آرزویں بھی ہو سکتی ہے، لیکن آرزویں سینے میں دفن ہے اور پیسے خزانے میں موجود ہیں، اور آدمی کدھر چلا گیا؟ کہاں گیا؟ آئے حالات آئے نہیں آئے؟ سب نے دیکھا لاک ڈاؤن کے معاملات اور کرونا وائرس کی بنیاد پر جو مناظر ہمارے سامنے آئے نا، وہ مناظر ہمارے سامنے، یہ تو خاص حالات کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے، لیکن عام بنیاد پر بھی بات یہ ہے کہ کس کو کل ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی گارنٹی کسی کو نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو پھر دیر کیا ہے؟ کیوں دیر؟ کیوں؟ سچی بات یہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں کہ اگر حج کی جو عظمت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اور اس کی بنیاد پر رب کے یہاں سے جو کچھ ملنے والا ہے نا، آدمی اس کو صحیح طور پر معلوم کر لے، محسوس کر لے نا، تو دنیا کے چھوٹے بڑے جتنے کام اور امور ہوتے ہیں نا، سب کو چھوڑ کر سب سے پہلے اس کو جو لگن سوار ہونی ہے، جو فکر سوار ہونی ہے، وہ کیا ہے کہ نہیں پہنچ جاؤ لب کے حضور حاضری دے آؤ۔ کب؟ جب پتہ چل جائے کہ یہ حج ہے کیا۔ حج علماء کہتے ہیں کہ عبادتیں الگ الگ ہیں، بہت ساری ہیں، بعض عبادتیں مالی ہیں، بعض عبادتیں جسمانی ہیں، کہیں جسم کو تھکانا پڑتا ہے، کہیں مال کا جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے حج کے اندر سارے جہاد اور ساری قربانیوں کو جمع فرما دیا، ساری قربانیوں کو، اور بدلہ جو اس پر ملنے والا نا وہ بھی بڑا عظیم قسم کا ہے کہ اس سے بڑا کوئی بدلہ ہو ہی نہیں۔ اور علماء نے اس پر گفتگو کی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ رجع کیوم ولدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حج کرے اور اس طرح حج کرے کہ نافرمانی کی کوئی حرکت اس نے نہیں کی اور شہوانی باتیں اور اعمال اس کی طرف سے نہیں ہوئے، تو اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر وہ لوٹے گا جس طرح وہ اس دن گناہوں سے پاک اور صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو چنا تھا۔ علماء یہاں بحث کرتے ہیں اس پر کہ جس طرح ساری عبادات کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ گناہ جو معاف کیے جاتے ہیں نا وہ کون سے ہوتے ہیں؟ صغائر، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ کیا حج کے سلسلے میں بھی چھوٹے ہی گناہوں کا معاملہ ہے؟ تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سارے علماء نے بحث کی، اور بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نا حج کا معاملہ مختلف ہے، الگ ہے، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ اگر ایسا کرنا چاہے نا تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے کرنا چاہے۔ یہ ایک سوال آتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے جو حقوق ہے نا، اللہ کے حقوق سے متعلق جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو اللہ معاف کر دے، کیا بندوں کے جو حقوق آدمی کے ذمے ہوتے ہیں ان کی بھی معافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہاں علماء یہ ٹھہر کے کہتے ہیں کہ نہیں، اگر حق ادا کرنے کی صلاحیت ہے، حق ادا کر سکتے ہیں نا تو حق ادا کرنا، اور پھر سفر کرنے کی بات کرنا، تب معافی ہوگی۔ لیکن اللہ کے جو حقوق ہے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا، سارے کے سارے گناہ۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہا کہ ہاتھ پھیلائیے، میں بیعت کروں گا اسلام کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا، انہوں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اشترط، میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ماذا تشترط، کیا شرط لگانا چاہتے؟ کہا کہ ان یغفر لی، میری شرط یہ کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں نا، تو اسلام سے پہلے گناہ کیے میں نے، کفر کے لیے لڑائی کی ہے میں نے، شرک کیا ہے، بہت ساری کوتاہیاں اور خطائیں ہیں، میری شرط یہ کہ سارے گناہ میرے معاف کر دیے جائیں۔ کہا کہ اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ عمر شرط لگانے کی بات کرتے ہو، تم تو عقل مند آدمی ہو، ذہن اور دماغ رکھنے والے شخص ہو، تم کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے،
اسی طرح ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو میڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور حج بھی کیا کرتا ہے کہ حج بھی اپنے پچھلے سارے گناہوں کو معافی کا سبب بنتا ہے اور ڈھا دینے کا اور مٹا دینے کا سبب بنتا ہے۔ تو حج سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور غور کرنا چاہیے ہم کو کہ کیا کہا ہے، کیا کہا کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے مہمان ہیں، مہمان، وفد الرحمن، وفد اللہ، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر۔ اللہ کے راستے میں لڑنے والا اللہ کا مہمان ہے، حج کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، وفد ہے، اللہ کے حضور میں خاص طور پہ بلاوے کی بنیاد پر حاضری دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعاہم فاجابوا، ان کو بلایا اللہ نے اور اللہ کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے، تو یہ دعوت میں حاضر ہونے والے لوگ ہیں۔ کہا کہ حاجی بھی مہمان اور عمرہ کرنے والا بھی مہمان۔ کس کے مہمان ہوتے؟ کس کے؟ یہاں دعوت دے دی جائے نا کسی منسٹر کے یہاں، معمولی درجے کے ایک ایم ایل اے کے یہاں، تو کیا کرتے ہیں؟ فوٹو بڑے ہو گئے، بڑے۔ تو یہ کون ہے کہ جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اور جس کی بڑائی کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ کیسے سوچیں گے؟ کائنات اتنی بڑی، اتنی وسیع، اور اس کائنات کا کون سا ذرہ ہم اور کون سا حصہ ہے ہم محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا نہیں کر سکتے۔ تو اس معمولی حصے کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے، یہ عزت مل رہی ہے کہ عظیم کائنات، لامحدود کائنات کا مالک اس کو اپنا مہمان بتلا رہا ہے اور اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے انسان کی کہ اس مہمانی کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہو۔ اس کے پاس صلاحیت ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، اور اس کے باوجود وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے، بدقسمتی آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ تو اس لیے آتی ہے کہ آدمی دنیا داری کرتا ہے اور آخرت کے بالمقابل دنیا کو ترجیح دینے کی بات کرتا ہے۔ مال ہے، بڑی محنت سے پیسہ کمایا، بڑی محنت سے، تو محنت سے کمایا ہوا پیسہ چند دنوں میں اڑا دیں گے کیا؟ ذہن کہتا ہے پورا خرچ کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم جو کماتے ہیں نا، تو ہم جو کماتے ہیں نا اس کو دونوں جگہوں کے لیے کمانا چاہیے۔ ہم ایک بات ذہن میں بٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اس کو بٹھا لیجیے، ہر زندگی کے ہر معاملے، اور جب بھی کما رہے ہیں نا، محنت کر رہے کسی بھی میدان میں، کسی بھی ذریعے سے، تو یہ ذہن بنا کے کمائیے اور سوچئے کہ دنیا کے لیے بھی کما رہا ہوں اور آخرت کے لیے بھی کما رہا ہوں۔ اس ذہن کے ساتھ محنت کیجئے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو جس ذہن کے ساتھ اور جس نیت کے ساتھ کوشش اور محنت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ جو مال کمایا ہے نا، یہ کیوں سوچ لیا کہ صرف دنیا کے لیے کمایا ہے؟ دنیا کے لیے کمایا، کب تک فائدہ اٹھائیں گے؟ ذہن رکھیے یہ بات، کب تک اٹھا سکتے یا نہیں اٹھا سکتے؟ کیا گارنٹی ہے؟ تو دنیا کے لیے بھی کمائیں گے اور آخرت کے لیے بھی کمائیں گے۔ آخرت کی کمائی میں ایک عظیم کمائی ہے، یہ عظیم کمائی، اور یہ کہنا چاہیے کہ اس سے بڑی کمائی کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں خرچ ہو جائے گا نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نوٹ کر لیجئے اور ذہن پہ لکھ لیجئے کیا ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ مسلسل کرو۔ یا بھی پھر اگر موقع مل رہا ہے نا پھر کرو، پھر موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، مالی استطاعت سے اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے نا، اور کرو، کرتے رہو۔ اب یہاں جو دنیاوی ذہن ہے نا، وہ فلسفہ بگاڑتا ہے۔ کیا بگاڑتا ہے؟ پڑوس میں بھوکا ہے اور آدمی عمرے پر عمرہ کر رہا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑوسی اگر ہمارا بھوکا ہے، اور ملی ضرورتیں بہت ساری ہو سکتی ہے جو مقدم ہونے چاہیے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی صورت ہے تو ملی ضرورتیں کبھی مقدم ہو سکتی ہے، نفلی عمرے پر، نفلی حج پر مقدم کریں گے، پڑوس کو بھوکا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ جو دنیاوی ذہن رکھنے والا شخص جو یہاں فلسفہ بگاڑتا ہے نا، فلسفہ یہ کہاں کب بگاڑتا ہے؟ حج کی بات آئے تب بگاڑتا ہے، قربانی کی بات آئے
تب بگاڑتا ہے، تب اس کو غریب لوگ یاد آتے ہیں، جب اس کو پڑوسی کے لوگ یاد آتے ہیں، جب اس کو رشتہ دار اور اقربا یاد آتے ہیں۔ شادی کرنی ہو نا، کروڑوں خرچ کریں گے، یاد نہیں آئے گا کہ کوئی پڑوسی ہے کہ جو بھوکا ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ ہے دینی یا دنیاوی کہ جس کی ترقی کے لیے ہم سوچ سکتے، وہاں یہ بات نہیں آئے گی۔ دین تکلیف دیتا ہے، اور دین کے امور سے متعلق بات ذہن میں آتی ہے، اور یہ کیوں آتی ہے؟ تو اس لیے یہ سمجھتا کہ میں ہوں، میں کوئی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ اسباب اللہ نے دنیا کے حصول کے ظاہری بنائے، اور کچھ اسباب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حصول کے باطنی بنائے۔ باطنی، ظاہری اسباب بھی کام کرتے ہیں اور باطنی اسباب بھی کام کرتے ہیں۔ ہم ظاہری اسباب اختیار کر کے سوچتے کہ ہم نے محنت کی، ہم نے حاصل کر لیا، لیکن یہ جو ظاہری اسباب اختیار کیے نا، وہ بھی کامیاب اس وقت ہوتے جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح ظاہری اسباب ہوتے ہیں نا، اسی طرح باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے کہ مدینے میں دو بھائی تھے، دو بھائی، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتا تھا، یعنی علم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، اور دوسرا یحترف، کمائی کرتا تھا۔ تو فشکل محترف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کمائی کرنے والے بھائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے اس بھائی کی کہ یہ کچھ کماتا وماتا نہیں ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، صرف آپ کے یہاں آ کے جمع رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے۔ تو ذہن جو ہے نا ہمارا مادی، اس ذہن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹ پہنچائی اور کہا کہ یہ سوچ کر آیا کہ تو اس کو کھلا رہا ہے، یہ سوچ کر آیا نا، یہی سوچ کر آیا کہ تو اس کو کھلا رہا ہے۔ کہا لعلک ترزق بھی، لیکن تو سن لے کہ ممکن ہے کہ تجھے جو روزی مل رہی ہے نا، وہ روزی تجھے اس کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اس کی وجہ سے کدھر سے مل رہی ہے؟ کدھر سے ملے گی؟ تو باطنی سبب کام کرتا ہے۔ باطنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو بھی باطنی سبب کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ذرا سنیں، اتنا پیسہ ہے آدمی کے پاس کہ حج کر کے آ سکتا ہے، اتنا پیسہ ہے آدمی کے پاس کہ عمرہ کر کے آ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر یہ ذہن بنائیے کہ جائیں گے تو لے کر آئیں گے۔ کس نے کہی بات؟ ہم نہیں کہہ رہے، اور آپ کی سوچ نہیں ہے یہ اس کی بات ہے کہ جو اپنی طرف سے کوئی بات کہتا نہیں ہے، جو بات وہ کہتا ہے وہ اوپر سے کہی جاتی ہے، اس کو پھر وہ کہتا ہے۔ تو اللہ کہنے والا ہے، ہم یہ سوچ بنائیں گے کہ ہم جائیں گے تو خالی نہیں آئیں گے، لے کر آئیں گے۔ کیوں کہہ رہا یہ بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ مسلسل کرو۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو کرو، کرتے رہو۔ کیوں؟ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ دونوں حج اور عمرہ یہ فقر کو بھی دور کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں۔ کہا کس طرح مٹاتے ہیں؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، اس طرح بھٹی ہوتی ہے نا، بھٹی میں لوہا رکھ دیجئے تو لوہے میں جو کچرا ہے نا، زنگ ہے، بھٹی دور کر دیتی ہے۔ سونے میں کچرا ہے، دور کر دیتی ہے۔ چاندی میں کچرا ہے، ادھر ادھر کی چیزیں آگ میں رکھنے کی وجہ سے اور بھٹی میں ڈالنے کی وجہ سے یہ چیزیں دور ہو جاتی ہے نا، اسی طرح حج اور عمرہ سے فقر بھی بھاگ جاتا ہے، فقر اور گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ تو اگر یہ فکر دامن گیر ہو رہی ہے کہ نہیں خرچ کر دیں گے پورا، اتنا کمایا لاکھوں روپے چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا اس کو پڑھیے اور اس کو ذہن میں رکھیے اور بتائیے کہ پھر ایسا ہو سکتا کہ ابھی 4 5 6 جو بھی خرچ ہونے والے اتنے لاکھ تھے، اللہ تعالیٰ عین ممکن ہے کہ 2 گنا 3 گنا 4 گنا 5 گنا کا سبب پیدا کر دے، اور یہاں تھوڑے سے گن گن کے پریشان ہو رہے تھے، اب اتنا ہوگا کہ گننے کی پوزیشن نہیں رہے گی۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ یقین ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے ہم کو؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ یقین ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ہونی ہے۔ اب ایک سوال یا 2 باتیں کہہ کے میں پھر ایک بات کہوں گا، آپ سے بات ختم کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں مجھے شادی کرنی ہے، اپنی شادی کرنی ہے، بعد لوگوں کو
اور کچھ لوگ وہ ہے کہ جو بیٹیوں کی شادی کرنی ہے جن کو، کچھ لوگ ہیں جن کو بیٹوں کے جمع کر رکھتے پیسے. سوالات کیے گئے، علماء سے پوچھے گئے کہ شادی کے لیے حج کو ٹال سکتے یا نہیں ٹال سکتے؟ تو کہا کہ اگر صورتحال یہ ہے کہ گناہ میں آدمی پڑ جائے گا اور عزت آدمی کی چلی جائے گی، اگر یہ صورت ہے اور کنٹرول کی پوزیشن نہیں رہ گئی ہے تو پھر تو شادی کو آگے بڑھائیں گے. لیکن عام اور نارمل حالت ہے اور ایسی طغیانی نہیں ہے شہوت کی کہ آدمی گناہ میں پڑ جائے گا، لڑکا ہو یا لڑکی. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کہ حج بڑا فریضہ ہے، اور نارمل حالت میں نکاح کرنے کا حکم کیا ہے؟ سنت کا ہے، استحباب کا ہے. تو پہلے حج کریں گے اور بعد میں شادی وغیرہ کے بارے میں سوچیں گے. اللہ انتظام کرنے والا ہے. دوسری بات یہ کہنے کی ہے کہ عبادتیں کوئی سی بھی ہو کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے. دوسری عبادتوں میں بھی شہرت، نام بری وغیرہ کے مسائل رہتے ہیں. نماز پڑھ رہا ہوں میں اس لیے کہ سماج اور معاشرے میں چرچا ہوگا کہ فلاں نمازوں کا پابند ہے اور فلاں کام کی صدقہ خیرات اور وغیرہ لوگ کہیں گے کہ خرچ کرتا ہے. یہاں اس کا زیادہ چانس رہتا ہے. کہاں؟ حج میں. اور چانس بڑھ گیا زیادہ. کب سے؟ جب سے ہاتھوں میں یہ فتنہ آ گیا ہے، موبائل کا فتنہ ہے نا. میں اس وقت کہاں ہوں اس وقت؟ تو میں اس وقت ایئرپورٹ پہ ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے حج کے لیے جا رہا ہوں. کس کے لیے؟ آگے بڑھیے. میں اس وقت کہاں ہوں؟ خانہ کعبہ کے پاس سامنے ٹھہرا ہوا ہوں. اللہ کا فضل ہو گیا ہے. عرفہ، مزدلفہ ہے نا، مینا، فلاں اور فلاں مقامات، جمرات کے سامنے وہ فوٹو کھینچ رہے کثرت سے. کس لیے کھینچ رہے؟ نہیں، یاد رکھنے کے لیے. اچھا، کیوں یاد رکھیں گے؟ اس سے کیا ملے گا؟ تو یاد رکھنے کے نام پہ شیطان نے کیا کر دیا تھا؟ شرک میں ڈال دیا تھا. یاد رکھنے کے نام پہ شیطان یہاں بھی کام بنا دے. بڑا نقصان دوسروں کا نہیں ہو لیکن آپ کا ہو جائے. شیطان لے جائے پورا لوٹ کر. مال اچھا خاصا خرچ کیا، محنتیں کی، مشقتیں اٹھائی، اور پتہ چلا کہ جب لوٹ کر آ رہے ہیں نا تو کچھ بھی اپنے پاس نہیں ہے. یہ جو فوٹوز کی مصیبت ہے نا، اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچائیے. اور پرچار کرنے، نام اور نمود کے جو اور دوسرے عنوانات ہیں ان سے بچائیے. اللہ کے لیے جا رہے ہیں نا، کوشش کیجئے کہ اگر بہت ضروری نہیں ہے نا تو پتہ بھی نہیں چلے گئے اور آ گئے نا. ہم اللہ کے لیے کر کے اللہ کو معلوم ہے نا، اللہ کے یہاں ریکارڈ ہے. اللہ یاد رکھنے والا ہے، وہ بھولنے والا نہیں ہے. اور جب کھلنے کی ضرورت ہوگی نا، جب کھولنے کی ضرورت ہوگی، جب مجھ کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی، انعام لینے کی ضرورت، وہاں کھل جائے گا. یہ جو موبائل میں لیا ہے نا، ہم نہیں رہیں گے تو یہ یادگار کیا رہنے والا ہے. تو یہ جو مصیبت ہے نا، اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ باتیں ہو گئی. اب موسم چل رہا ہے. میں نے پچھلے ہفتے گفتگو کی اور اس اسٹیج سے اور اس ممبر سے اصل جو گفتگو ہونی ہے نا، اسلام مکمل دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جسم بھی ہے اس کے سامنے روح بھی ہے. لیکن اصل جو فکر ہوتی ہے یہاں کیا ہے؟ تو اصل ہے روح کی تعمیر کی فکر. میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ باتیں ہو رہی ہے کہ ووٹ ڈالنا ہے، نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا، فلاں آ جائے گا تو کیا ہوگا. تو فلاں آ جانے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل شیطان آ جانے سے ہوتا ہے اور نفس کے پیچھے بھاگنے سے ہوتا ہے. یہ بات میں نے آپ کے سامنے سمجھائی تھی. اب ایک گزارش کے طور پر بات رکھنے علماء کر رہے ہیں، اس لیے کہ 2-4 دن کے بعد، 2-3 دن کے بعد آئے گا بٹن دبانے کا دن. یہ جو دبانا ہے شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ جو نظام ہے نا، پورا نظام، جمہوری نظام، ڈیموکریسی، اس میں اور اسلام کا جو نظام ہے نا، نظام حکومت، اس میں پورا تصادم ہے، یعنی ٹکراؤ ہے. دونوں الگ الگ راستے مختلف ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرانے والے راستے. اور بعض علماء نے کہا کہ 5 ایسی چیزیں ہیں کم از کم، ایسے بہت ساری چیزیں، 5 چیزیں ایسی ہیں کم از کم کہ جس کی بنیاد پر جمہوری نظام اور اسلامی نظام حکومت میں ملاپ کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. کیا ہے؟ تو یہاں پارٹیوں کا وجود ہے. پارٹی بندی ہوتی ہے.
اسلام میں پارٹی بندی نہیں ہے کیا؟ ایک ہماری پارٹی، ایک آپ کی پارٹی. اب پارٹیاں ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے نا، تو درگت ہماری کیا کام تو نہیں ہوتا، لیکن پارٹیوں کے سلسلے میں باتیں ہوتی رہتی ہے، ان کو جتانا ان کو جتانا. تو پارٹیوں کا وجود اسلامی تصور نہیں ہے پارٹی، ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی ووٹ ڈال سکتا ہے، حق بالغ رائے دہی کہتے ہیں اس کو. ہر بالغ آدمی کیا ہے؟ ووٹ ڈال سکتا ہے. عورتیں بھی ڈال سکتی ہے. اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہر آدمی کے ووٹ کی قیمت برابر ہی ہوگی. کیا ہے؟ ایک بڑا پڑھا لکھا قابل شخص جو اپنے معاملات کو بھی خوب سمجھتا ہے، امت کے مسائل کو بھی سمجھنے کی صلاحیت اس کے پاس ہے، وہ نفع جانتا ہے، وہ نقصان جانتا ہے، کون نفع پہنچانے والا ہے اور کون نقصان سے دوچار کرنے والا ہے. اس کے ووٹ کی قیمت جتنی ہوگی نا، اتنی قیمت کس کی ہوگی. تو پیشوں کی بنیاد پر بات نہیں میں کر رہا ہوں، کسی کی تنقیص کرنی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی مست ہے، کیا دودھ پی کے کہہ رہا ہوں، ہے نا، نشے میں، وہ اگر آ کے دبائے گا نا تو اس کے ووٹ کی جتنی قیمت ہوگی کتنی ہوگی؟ تو پہلے والے کی ہوگی. تو یہ کون سی بات ہے؟ یہ اسلام میں عقل مندوں کو آگے کرنے کی بات ہے، اور شورا کا پورا نظام ہے. شورا، اصحاب شورا فیصلہ کریں گے کہ کس کو منتخب کرنا. یہ اور پھر کیا ہے؟ جدھر زیادہ ادھر کی جیت، یعنی اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ. اسلام میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہے، حق کی بنیاد پر فیصلہ ہے. صحیح فیصلہ جو ہوگا نا اس کو اختیار کریں گے. کثیر تعداد میں لوگ ایک طرف ہو گئے، جھوٹے ایک طرف ہو گئے، تو سچ جھوٹ میں تبدیل ہو جائے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ ساری خرابیاں جمع ہے. تو اصل تو ہمارا تعلق کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، اصل تو یہی ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ بڑے مصائب چھوٹے مصائب، بڑی مصیبت چھوٹی مصیبت، بڑا فتنہ چھوٹا فتنہ. بڑے فتنے کو دور کرنے کے لیے دل کی کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ چھوٹے فتنے کو قبول کر لیں گے تو بڑا فتنہ کیا ہے؟ تو 10 سالوں میں تو دیکھ لیا. اب وہ کہنے کی اور وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مذہب بدل جاتا ہے نا، احکامات تبدیل کیے جاتے، مسلم بن کر جینے اور نہیں جینے کا معاملہ ہو جاتا ہے نا، مساجد محفوظ نہیں رہ جاتی. کیا کیا باتیں ہیں، وقت نہیں ہے، بس اشارہ کرو، سمجھدار لوگ ہیں. تو یہ معاملات ہیں. تو مصیبتیں تو ہیں، ادھر بھی مصیبت ہے ادھر بھی مصیبت ہے. تو کمتر درجے کی جو مصیبت ہوگی نا اس کو قبول کرنا ہے. کس مقصد کی خاطر؟ جمہوریت زندہ باد، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس جمہوریت کی بنیاد پر ایک حق ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی جینے کا حق ہوگا. اس حق کی حفاظت کی خاطر، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر وغیرہ، مدارس کی حفاظت کی خاطر، مساجد کی حفاظت کی خاطر، اس خاطر سوئیے مت، جاگ چاہیے، ہے نا. اور یہ دن کم از کم جاگنے ہی میں گزرے. دوسروں کی اپنی تدبیر ہے، وہ کر رہے ہیں. ظاہری طور پر جو تدبیریں ہم کر سکتے ہیں ہم کو کرنی چاہیے. ویسے کیا ہے؟ تو وَهُوَ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. تو یہ تو ظاہری طور پر اختیار کیجئے. ویسے مسجد کو آ جائیے، نافرمانیاں چھوڑ دیجئے، اللہ سے لو لگائیے. پچھلی اور اب کی زندگی میں ذرا موازنہ کیجئے، مسلمان بن کر جینے کی کوشش کیجئے. یہ جو بھاگنے کا مزاج بن رہا ہے کہ بھاگیں گے کہیں اور پناہ لے لیں گے، یہ مزاج کیوں بنا؟ جو لوگ آئے تھے نا، باہر سے آئے تھے، آئے رہنے کے لیے، اور ہمارا مزاج کیا بن رہا کہ ادھر ہے گوشہ عافیت، چلے جائیں گے نا. ہجرت کا نام مبارک لفظ استعمال کر کے بھاگیں گے. دعوت دینے کا موقع اب بھی ہے. اللہ کا پیغام موجود ہے، اس پر خود بھی عمل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے سکتے ہیں. مخالف ہوا ہونا تب بھی یہ کام کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہیں کیا نا. تو یہ مزاج بنائیے کہ رہیں گے، کام کریں گے، اور جب کریں گے تو ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ
تمہاری مدد کرے گا۔ قرآن میں ہے یہ، قیامت تک کے لیے، سب کے لیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ ایسے ایمان سے ہم سب کو نوازے، ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ تبدیلیاں پیدا کر دے، ہمارے عقائد درست کر دے، جو بدعقیدیہ ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے اللہ ان کی اصلاح کی ہم کو توفیق دے، اور شرکیات، بدعات، کفریات، کیا کیا شکلیں معصیتوں کے، اللہ سب سے ہماری حفاظت فرمائے اور ان کے لیے مورچہ بند ہونے کی توفیق دے ہم سب کو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب وذكر الله تعالى أولى وعز وتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.